انڈین کشمیر جو ہے آکوپائڈ، اس کے اندر اللہ کے فضل سے ہماری دعوت کا کام بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ، یعنی آپ سمجھ لیں انڈیا کے انڈر جو علاقے ہیں ان میں سے ایک آکوپائڈ کشمیر بھی جو ہے، مقبوضہ کشمیر جس پہ ناحق قبضہ ہے انڈیا کا، اس میں سب سے زیادہ یعنی دعوت کے حوالے سے اگر کسی علاقے میں کام ہے تو وہ کشمیر ہی ہے۔ اور اس میں بھی جو سید علی گیلانی رحمہ اللہ تعالی سے جو لوگ اٹیچ ہیں وہ ہماری اس دعوت کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں۔ 1929 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور میرا خیال ہے پاکستان میں شاید یہ واحد لیڈر ہیں جن کو عوام الناس جانتی ہے کہ یہ بڑے لیڈرز میں سے ہیں حریت کے، واقعی مرد حر ہیں۔ اور یہ حریت یا حر کی یہ ٹرمنالوجی جو یوز کی جاتی ہے وہ سیدنا حر رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جو عین میدان جنگ میں یزیدی لشکر کو چھوڑ کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ تو حر وہ لفظ اتنا مشہور ہوا ان کے نام سے کہ حریت ایک پوری ٹرمنالوجی بن گئی، اصطلاح بن گئی۔ حریت کانفرنس کشمیر کی آپ کو پتہ ہے، ساری وہ کمبائنڈ ساری پولیٹیکل جماعتیں، اس میں سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی ان کی تھی۔ ستمبر 1929 میں پیدا ہوئے اور ستمبر 21 کے اندر، یعنی یہ اسی سال میں چند دن پہلے ان کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ آلموسٹ 92 سال ان کی عمر تھی اور آپ دیکھ لیں آخری وقت تک وہ کتنے ایکٹیو تھے۔ ابھی کچھ چند ہفتوں سے ذرا زیادہ ان کی طبیعت خراب تھی کورونا کی وجہ سے، ورنہ وہ آخری وقت تک بڑے ایکٹیو رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی جو میں سمجھتا ہوں ان کی استقامت ہے۔ باقی تمام پولیٹیکل لیڈرز میں وقت کے ساتھ ساتھ کمپرومائز والا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن یہ وہ واحد لیڈر ہے کشمیر کا جس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور ان کی جو پاکستان سے محبت ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کسی پولیٹیکل لیڈر یا کسی ریاستی ادارے کے سربراہ کی پاکستان سے وہ محبت ہو جو سید علی گیلانی کی تھی رحمہ اللہ تعالی، جس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اون کرتی ہے نا کمیونٹی پاکستان میں مسئلہ کشمیر کو، وہ ہماری فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ۔ اور ظاہر ہے کہ وہ کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے قربانیاں بھی فوج کو دینی پڑتی ہیں بارڈر کے اوپر، لیکن ہمارے انہی اداروں کے اندر بعض اوقات کمزوری ایمان کا شکار لوگ، میں منافقین تو نہیں کہتا، بہت بڑا فتویٰ ہو جائے گا، لیکن کمزوری ایمان کا شکار لوگ، دنیا پرست قسم کے لوگ بھی اوپر آ جاتے ہیں، جس کی نمائندہ مثال ہمارا سابقہ ڈکٹیٹر تھا پرویز مشرف۔ اور اس نے آ کر امریکہ اور یورپ کے دباؤ میں وہ سٹانس پاکستان کا جو کہ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ کا تھا، اس سے بھی پیچھے ہٹا اور اس نے کہا جی ہم کسی تھرڈ سلوشن کی طرف جائیں گے، جبکہ پاکستان ایک اصولی موقف کے اوپر قائم تھا کہ جو اقوام متحدہ کی UNO کی قراردادیں ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن یہ اس سے بھی پیچھے ہٹا اس وقت تک۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا۔ اس وقت تک انڈیا کی حکومتیں ہمیشہ سید علی گیلانی کو پاکستانی فوج کا پٹھو سمجھتی تھیں، اور وہ یہ سمجھتی تھیں کہ وہ ان کی پش کرنے کے اوپر پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے ان کا تو نعرہ بڑا مشہور ہوا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ ان کا نعرہ تھا۔ اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری لاش کو بھی پاکستانی پرچم میں دفنانا ہے۔ ان کی لاش کو بھی، میت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا، پھر ان کے گھر والوں سے زبردستی اس قابض فوج نے میت چھین کے راتوں رات آپ کو پتہ دفنا بھی دی،
کہ اوپن گیدرنگ ہوتی تو لاکھوں کا مجمع وہاں پہ جمع ہو جاتا. اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے، اب تو میں کل خبریں سن رہا تھا، ان کے گھر والوں کے اوپر بھی FIR کی ہے. ظاہر ہے ان تکلیفوں سے تو پھر گزرنا پڑتا ہے. تو اس وقت تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستانی فوج کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹیسٹ تھا کہ جب پرویز مشرف، پاکستانی فوج، پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز، پاکستان کے جو ریاستی ادارے اور پاکستانی عوام کا جو مشترکہ موقف پچھلے آلموسٹ آپ سمجھ لیں اس وقت تک تو 53 ایئرس آلموسٹ ہوئے تھے، 55 ایئرس، سب متفق تھے. اس موقف سے جب پیچھے ہٹا تو سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ سید علی گیلانی نے کی. اور وہ موقع تھا جس نے ثابت کر دیا کہ سید علی گیلانی رحمہ اللہ کی محبت پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ کسی ادارے کے اکسانے کے اوپر نہیں ہے، بلکہ جینون ہے. اور انہوں نے بے عزت کر کے اس ڈکٹیٹر کو، جب اس وقت یہ آپ سمجھ لیں فرعون وقت تھا مشرف، بے عزت کر کے، اس کی بے عزتی کر کے انہوں نے اسے نکالا تھا وہاں سے کہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کرنی اس موقف کے اوپر، کہ پاکستان اپنے جو سٹانس جو بانی پاکستان کا تھا اس سے پیچھے ہٹے. اس دن یعنی ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام نہیں کر رہے، بلکہ جینوئنلی وہ بلیو رکھتے ہیں کشمیر کی آزادی کے اوپر. یہ ان کا ایک چیک پوائنٹ تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے پولیٹیکل لیڈرز پھر قوموں میں اپنی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں. میٹرک تو انہوں نے وہیں انڈیا سے کیا تھا، پارٹیشن سے پہلے، ظاہر ہے 1929 کی پیدائش ہے. پھر یہ لاہور میں اپنی کالج کی تعلیم انہوں نے مکمل کی، اور اسی دوران ان کا تعارف مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہوا، اور وہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. پوری زندگی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی شخصیت کے ساتھ عشق کیا ہے نا تو وہ مولانا مودودی ہے. اور ان کے ساتھی کہتے ہیں ابھی تک مودودی صاحب کا ذکر ہو تو ان کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی، اتنی ان کو عقیدت تھی. ایک مودودی صاحب سے عقیدت کی وجہ سے ان کے اندر یہ ایک جذبہ تھا، انہیں خلافت و ملوکیت کلیئر تھی. خود 30 سے زیادہ کتابوں کے وہ مصنف بھی ہیں، ڈاکٹر اقبال کی شاعری پہ بھی انہوں نے کام کیا، پلس خود سید تھے. اور سید ہونے کی وجہ سے حسینی خون ہو تو حسینیت انسان کے اندر ویسے ہی آ جاتی ہے، جینز کے اندر. یہ کافی ساری چیزیں ان کے اندر جمع تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر اتنی دلیری تھی، اور وہ اپنی اس دلیری کے اوپر آخری وقت تک قائم رہے. اور آپ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی پولیٹیکل جماعتوں کے اندر، لیڈرز کے اندر تھوڑا بہت کمپرومائز والا بیہیویئر آ گیا، لیکن یہ بندہ اپنی ضعیف العمری کے باوجود، بوڑھا اور کمزور ہونے کے باوجود، جس کا پتا بھی نکلا ہوا ہو، ایک گردہ بھی کام نہ کرتا ہو، اور کئی قسم کی بیماریاں ہوں، لیکن ان کی آپ تقریریں اس بڑھاپے میں بھی سنیں، جوانوں سے زیادہ جذبہ دلانے والی تقریریں تھیں. لہٰذا یہ جو ایمان ہے نا، اس کے لیے طاقت کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے. پھر ایک علی گیلانی جیسا کمزور شخص بھی جو ہے وہ راہ حق میں کبھی کمپرومائز کی روش اختیار نہیں کرتا، الحمدللہ. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بہرحال بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل لیڈرز نے، پاکستان کے آرمی چیف نے، اور باقی جتنے لوگ ہیں ڈومیننٹ، انہوں نے سید علی گیلانی کی وفات کے اوپر انہیں خراج تحسین پیش کیا، الحمدللہ. اور ان کے مرنے کے بعد کم از کم ان کی قربانیوں کو اس طریقے سے مانا گیا. ویسے زندگی میں بھی ان کو مانتے تھے، لیکن مرنے کے بعد جس طریقے سے ان کا تعارف ہمارے میڈیا میں سامنے آیا تو ہماری ینگ جنریشن کو پتہ چلا ہے کہ اس طرح کے قیمتی لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں آج کے دور میں بھی. میں کہتا ہوں یہ ماڈرن دور کے اندر چند جو بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا آل اوور دا ورلڈ، ان میں سے ایک ان کی پرسنالٹی تھی اپنی قوم کے لیے. اور وہ قوم کے لیے قومیت کی بنیاد پہ نہیں، وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے پاکستان سے میری محبت اسلام کے رشتے پہ، کشمیر کو میں پاکستان کا حصہ بنانے کا حامی ہوں اسلام کے رشتے پہ. ان کے لیے پہلا فیکٹر اسلام تھا. اور ایک وہ بھگوڑا ڈکٹیٹر جو کہتا تھا سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے اسلام.
اس کے بعد پھر پاکستان. تو اس وجہ سے وہ پھر محبت کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہی ایک کامن بانڈ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے درمیان. ادروائز اگر سب سے پہلے آپ قومیت اور ملک کی بات کریں گے پھر تو انڈین مسلمز بھی کہیں گے کہ سب سے پہلے ہندوستان. تو مسلمانوں کے لیے کامن بانڈ اللہ اور اس کے محبوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں باہمی جو محبت ہے اس میں تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند پاؤ گے, جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہو نا تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے, حالانکہ آنکھ تو ایک جز ہے نا جسم کا. اس طریقے سے اگر مسلمان دنیا میں کہیں تکلیف میں ہو تو دوسرے مسلمان ان کے لیے اس درد کو محسوس کرتے ہیں. اور یہی درد ہم کشمیریوں کے لیے رکھتے ہیں, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, چائنا کے مظلومین کے لیے, افغانستان کے مظلومین کے لیے جن کو اب شکر الحمدللہ کچھ اس وقت صورتحال بہتر ہوئی ہے, شام کے مسلمانوں کے لیے, عراق کے مسلمانوں کے لیے, جہاں جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے لیے جذبات رکھتے ہیں. اینڈ پہ ہم ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں بلند کر کے, حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھ لی, کہ جب آپ نے نیچے تہمت پہنی ہو اور اوپر چادر لی ہوئی ہو. نبی علیہ السلام کا عمومی لباس تہمت اور چادر تھا. کبھی کبھار آپ کرتا بھی استعمال فرماتے تھے, جبہ بھی استعمال کرتے تھے, لیکن عموماً آپ کا وہی لباس ہوتا تھا جو احرام والا لباس ہے. آپ نے اگر نیچے تہمت پہنی ہوئی ہو, اوپر یوں چادر لی ہو, اور پھر آپ یوں ہاتھ بلند کریں کہ اپنے چہرے سے بھی اوپر لے جائیں تو پھر یہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور قیامت کے دن اسے کثیر مخلوق پہ فضیلت عطا فرما. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مرنے کے بعد آپ میت کے لیے دعا کریں. ایک تو وہ دعا ہے جو ہم جنازے کے اندر کرتے ہیں, بڑی مشہور دعا سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, اللہم اغفر لحینا و میتنا, یہ والی دعا. اس میں بھی سارے کی سارے زندوں اور مردوں سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے آج کا پروگرام ہم باقاعدہ طور پہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین. اے اللہ سید علی گیلانی رحمہ اللہ تعالی کو اے اللہ بخش دے اور قیامت والے دن انہیں کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. اے اللہ بحیثیت انسان ان سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں ان سے درگزر فرما, ان کے نیک کاموں کا انہیں اجر عطا فرما. ان کے لواحقین کو خواہ رشتہ دار ہوں یا ان کے چاہنے والے, ان کو صبر اور صبر پر اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ حاضرین کے بھی جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے, آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے, اے اللہ تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں, اے اللہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, کشمیر کے مسلمان, چائنا کے مسلمان, افغانستان کے مسلمان, شام کے مسلمان, فلسطین کے مسلمان, عراق کے مسلمان, جہاں کہیں بھی اے اللہ تکلیف میں ہیں, اے اللہ غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان مال کی حفاظت فرما اور انہیں اس تکلیف سے جلد از جلد نجات عطا فرما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما.
جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان یہاں پہ موجود ہیں ان کی نیک دلی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ جتنے لوگ اس ویڈیو کی وساطت سے ان تک یہ پیغام پہنچے گا، اے اللہ ان کے دلوں میں بھی جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔